بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 222 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے حضرت آدم اور حضرت داؤد علیہم السلام کا ذکر خیر۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کی بات تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم ونفخ فيه الروح اعتس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه وقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم فقال السلام عليكم قالوا عليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال له الله ويداه مقبوضتان اختر أيتهما شئت فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال اے ربي ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أذوأهم أو من أذوئهم قال يا ربي من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمره 40 سنة قال يا ربي زد في عمره قال ذلك الذي كتبت له قال اے ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة قال أنت وذاك قال ثم سكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلته قد كتب لي 1000 سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود رواه الترمذي۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہوں نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا۔ انہوں نے اللہ کی توفیق سے اس کی حمد بیان کی تو ان کے رب نے ان سے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے اے آدم، فرشتوں کی اس جماعت کی طرف جاؤ جو بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جا کر کہو السلام علیکم۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر وہ وہاں سے اپنے رب کے پاس واپس آئے تو رب نے فرمایا بے شک یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا باہمی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بند تھے، تم دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کا دایاں ہاتھ منتخب کر لیا جبکہ میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بابرکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلایا تو اس میں آدم اور ان کی اولاد تھی۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری اولاد ہے۔ ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی اور میں ایک ایسا آدمی تھا جو ان سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بیٹے داؤد ہیں اور میں نے ان کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہی ہے جو میں نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب میں نے اپنی عمر کے 60 سال اسے عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا معاملہ ہے۔ فرمایا پھر وہ جس قدر اللہ نے چاہا جنت میں رہے، پھر وہاں سے اتار دیے گئے اور آدم علیہ السلام اپنی عمر شمار کیا کرتے تھے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا تم جلدی آ گئے ہو کیونکہ میری عمر تو 1000 برس لکھی گئی تھی۔ اس نے عرض کیا جی ہاں درست ہے لیکن آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو 60 سال دے دیے تھے۔ انہوں نے انکار کیا، اسی وجہ سے ان کی اولاد نے بھی انکار کیا اور وہ بھول گئے، اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی دن سے لکھنے اور گواہی دینے کا حکم فرمایا گیا۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں
حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر، اور ہم مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان میں جب روح پھونکی گئی تو سب سے پہلا عمل جو حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ انہوں نے چھینک ماری۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر الحمدللہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ پہلا عمل بتاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اس کے حقیقی پروردگار کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بھی شامل ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک پر الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم تم پر اللہ رحم کرے۔ اور یہ عمل امت مسلمہ میں آج تک شامل ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ جب کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہیں اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ جو بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جا کر ان فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو، اور یوں کہا السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہاں جا کر فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں مزید اضافے کے ساتھ یوں جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، تم پر بھی، اور اللہ کی رحمت بھی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام واپس اپنے رب کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپسی سلام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دوسرا عمل سلام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں تو ضرور سلام کریں، یہی وہ سلام ہے جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا شعار بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی دو مٹھیوں میں سے کسی ایک مٹھی کو انتخاب کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا انتخاب کیا اس مٹھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا انتخاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد دکھائی، یعنی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو بتلا دیا۔ وہ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تھے، جس کی ساری اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد، اور ہر انسان کے چہرے کے درمیان، دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو انہیں بہت تعجب ہوا کہ وہ سارے انسانوں میں سب سے زیادہ نورانی نظر آ رہے تھے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر صرف 40 سال ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تو عمر 1000 برس، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری عمر میں سے 60 سال حضرت داؤد کو دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول فرما لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی عمر پوری ہو گئی اور ملک الموت ان کے پاس آئے، یعنی 940 سال ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ ابھی میری عمر کے 60 سال باقی ہیں، اور انہیں یاد نہیں رہا کہ انہوں نے اپنی عمر کے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ 60 سال حضرت داؤد کو تم نے خود دے دیے۔ اس واقعے سے بتلا دیا گیا کہ انسان کی فطرت میں بھول بھی ہے، اور بھول کا آغاز بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ اس لیے شریعت محمدی میں آپسی معاملات کو لکھ لینے کا اور اس پر دوسروں کو گواہ بنا لینے کا حکم دیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، یہ جو گواہی اور پھر لکھ لینا، تحریری معاملہ، یہ سب اسی لیے ہے تاکہ آگے چل کر کسی قسم کی دشواری نہ ہو اور کوئی اس معاملے کو بھول نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس احادیث سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔